یہ بڑا فضیلت کا مہینہ یاد رکھیے. صحیح. یوم عرفہ آتا ہے 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ. حاجی جب میدان عرفات میں رکتا ہے جا کر اسے کہتے ہیں یوم عرفہ. اور آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج. عرفات میں جو آ گیا وہ حج ہوا اس کا. ٹھیک ہے، تو یوم عرفہ آتا ہے. اور یوم عرفہ جو ہے حجاج کرام جو ہے یہ بڑی فضیلت کا دن ہے. حجاج آتے ہیں، اس میں رکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. کوئی دن نہیں سال کا ایسا جس میں اللہ اتنے لوگوں کو کوانٹٹی میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. اور کیوں نہ اتنے سارے حاجی ہیں اور لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ساری دنیا میں جو ہے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن سنت کے اوپر. ہم حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیں، لیکن جو مقیم ہے جو اپنے گھر پر ہے وہ ضرور روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور سب سے زیادہ اگر لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں کسی دن تو وہ یوم عرفہ کا دن. تو عرفہ کا دن اسی مہینے میں آتا ہے. ایک اور روایت جو شرح سنہ کے اندر آتی ہے اس میں الفاظ اس طرح سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن انسانی آسمان پر نزول کرتا ہے اور فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے. ٹھیک ہے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب میں نے ان کو بنانا چاہا تھا، ان کے باپ آدم کو، تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو ہے تیری تکبیرات اور بڑائی بیان کرنے. تو دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہیں اور میری تکبیرات بیان کر رہے ہیں، مجھ سے دعا کر رہے ہیں، مجھ سے جو ہے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ بدلہ چاہ رہے ہیں. تو تم گواہ رہنا فرشتوں، میں نے ان تمام لوگوں کو جو عرفات کے اندر آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے حاجیوں کو. اسی طرح جو ہے جو مسلمان حج نہیں کر رہا ہے وہ عرفہ کے دن کیا کریں گا؟ روزہ رکھیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت. آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مطلب عرفہ کے دن کا روزہ جو گزر گیا اور جو آنے والا 1 سال ہے، مطلب 2 سال جو ایک چلا گیا جو پاس اور جو فیوچر آنے والا ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیے روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ سے دودھ منگوا کر پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس دن روزہ نہیں ہے. لیکن غیر حاجی ہم اور آپ اگر حج کو نہیں جاتے ہیں تو اپنے مقیم اپنے شہر میں 9 ذی الحجہ کو یا جو عرفہ کے دن جو ہم روزہ رکھیں گے. یاد رکھیں قدر کرنے والا ہے یا قربانیوں کا قدردان ہے، یاد رکھیے. اور یہ بات بالکل یاد رکھیے، واقعہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیے، قربانی جو خالص اللہ کے لیے دی جاتی ہے اللہ رب العزت قربانیوں کا قدردان ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. یاد رکھیے چاہے وہ قربانی آپ نے اکیلے میں دی ہو، رب العزت اس کے اثر یا اس کے اثرات جو ہے یا اس کا جو فائدہ آنے والی نسلوں اور لوگوں کو یاد رکھیے اور اس شخص کو بھی دیتا ہے. یاد رکھیے اللہ کا مزاج اور فطرت. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ایک کے بعد ایک دیگر قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ کو. یاد رکھیے لیکن اللہ رب العزت کا بدلہ دینے والا ہے. اس واقعے کو دیکھیں، آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے ہزاروں سال بعد سن رہے ہیں اور قیامت تک اس واقعے کو لوگ سنتے رہیں گے. یہ صرف اس قربانیوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ قربانیوں کا قدردان ہے بہت زیادہ. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور ایک مخصوص مقام بتا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے پانی کی ایک تھیلی لی، کھجور کچھ تھیلی کے اندر باندھے جو کچھ سامان راہ ہو سکتا تھا اس زمانے میں، اور اپنے بیوی ہاجرہ کو اور ننھے منھے شیر خوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور ایک مخصوص مقام پر جو اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کر جو ہے دونوں کو اتار دیا. اور اتارنے کے بعد روایت میں آتا ہے جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یا اس حدیث کو راوی روایت کرتے ہیں اور اسی بخاری کی روایت ہے، لیکن بیچ بیچ میں کچھ واقعات میں قرآن کی اور سنت کی اور بھی ڈالتا چلوں گا بہرحال، لیکن ایک تفسیری روایت ہے یہ. تو بہرحال اس روایت کے مطابق جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اس مقام پر پلٹ کر جانے لگے. اب ہاجرہ پریشان ہو گئی اور روایت میں آتا ہے کہ پیچھے پیچھے دوڑنے لگی اور کہا ابراہیم یہاں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ نہ کوئی یہاں انسان ہے نہ کوئی چرند پرند ہے، کوئی نہیں ہے. اور اس علاقے کو یاد رکھیے یہ ایسا علاقہ تھا جہاں کچھ اگتا نہیں تھا. آگے ہم بہرحال تفصیلات دیکھیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، ہاجرہ پیچھے دوڑنے لگی، بچہ ساتھ میں اور پریشان ہے. پھر کہا ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ پھر آگے بڑی پھر سوال کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بڑھتے چلے گئے. اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ چونکہ جب پتا تھا کہ شوہر اللہ کا نبی ہے، کوئی کام خود کے مرضی دل سے نہیں کرتا، تو کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے. تو پھر ہاجرہ نے کہا ابراہیم آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ چلے جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے.
یہ علاقہ نچلے وادی میں تھا، نچلے حصے میں تھا. جب ایسے مقام سے آپ چلے گئے جب پیچھے کا حصہ دکھتا نہیں تھا، مطلب ٹیلے جیسا ہو گیا، تو وہاں جانے کے بعد آپ نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی. اس دعا کے اندر جو باتیں ہیں اس میں سے ایک بات پتہ چلتی کہ اس وادی کی کیا کیفیت تھی. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قرآن کے اندر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ابراہیم علیہ السلام پلٹے پھر دعا کرنے لگے، اے اللہ میں نے اپنے خانوادے سے، اپنے خاندان سے، اپنی نسل سے کچھ لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے، ایسی وادی میں چھوڑا ہے، غیر ذی زرع، جس کے اندر کچھ اگتا نہیں ہے. مطلب یہ وادی غیر آباد تو تھی، چٹیل میدان تھی، کچھ اگتا نہیں تھا، یہاں زیرہ نہیں ہوتی تھی، کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی اس علاقے کے اندر، پتھریلا علاقہ تھا یاد رکھیں، اور کچھ بھی نہیں تھا، مطلب چٹیل میدان، پتھریلا علاقہ. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، اس دعا میں شامل ہے کہ اللہ ایسی وادی میں چھوڑتا ہوں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے. پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں زرن عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس ان کو چھوڑتا ہوں. یہ وادی کون سی وادی تھی یاد رکھیے، یہ وادی یاد رکھیے یہ مکہ ہے یاد رکھیے، اور اللہ کا گھر ابھی یہاں تعمیر نہیں ہوا ہے. روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہرحال وہ بنا تھا، لیکن اب ختم ہو چکا تھا. اور اس وادی کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا، مطلب کعبہ بھی ایک ٹیلا تھا، اور اس کے دونوں طرف سے روایت میں آتا بارش آتی تو پانی بہہ کر نکل جاتا ہے، جمع ہو جاتا تھا. تو یہ جس کو ہم کہیں کہ مکہ سٹی کے پہلے 2 سٹیزنز ہیں، پہلے 2 انہیبیٹنٹس ہیں، یہ وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بسایا ہے یاد رکھیں. ابھی مکہ کوئی وہ شہر نہیں جس کو آپ جاتے اور دیکھتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بہترین دکان اور بازار ہے، اور دل چاہتا ہے کہ وہاں رہے. ابھی یہاں کچھ نہیں تھا یاد رکھیں. ابراہیم علیہ السلام چھوڑتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہرحال دعا اور بھی لمبی ہے، تفصیلات کا موقع نہیں، بہرحال وقت کم ہوتا ہے، تو دعائیں آپ نے کی اور وہاں سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. ہاجرہ وہاں بیٹھی ہے، پانی پیتی ہے، کھجور جو تھے وہ کھا لیا، بچے کو دودھ پلاتی ہے. اب معاملہ یہ ہو گیا کہ پانی ختم، کھجور ختم، اور دودھ آنا بند ہو گیا. اب بچہ جو ہے بھوک سے بلبلاتا ہے، اب کرے تو کیا کرے، سوچتی کہ کیا کروں، چلو جا کے دیکھتی کوئی انسان، کوئی چرند پرند کوئی تو ملے. اس کے بعد بچے کو رکھتی ہے، چونکہ اتنی طاقت بھی نہیں کہ بچے کو لے کر جائے، ایک جگہ رکھ دیتی ہے. اور روایت کے مطابق یاد رکھیے ہاجرہ کو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا وہ جگہ ہے جہاں آج زمزم ہے، اور وہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا. تو بہرحال وہاں بچے کو رکھتی ہے، اور اس کے بعد ادھر ایک ٹیلا تھا اور ادھر ایک ٹیلا تھا، 2 اونچے اونچے حصے جس کو ہم بولیں گے ہلاکس بولیں گے، ہل یا ماؤنٹین نہیں بولیں گے، اونچے نہیں، بس چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں. تو پھر ایک طرف چڑھی، کچھ دیکھا کہ کچھ ہے کیا، پھر نیچے اتری، پھر فکر ہوئی بچے کے پاس کوئی چرند پرند کچھ نہ آ جائے. ریگستان میں آپ کو پتا ہے نا بڑے بڑے چیل وغیرہ ہوتی ہے، سانپ وغیرہ بڑے کامنلی ہوتے ہیں، پھر دوڑتی بھی آتی ہے ایک مقام تک. پھر اس کے بعد دیکھتی کوئی نہیں، پھر دیکھتی بچہ اطمینان ہے، پھر دوسرے طرف سمت میں نکلتی ہے، دوسرے ٹیلے کی طرف، پھر کچھ دیر چلتی ہے، پھر کچھ دیر دوڑتی ہے، اس لیے کہ جلدی پہنچنا ہے، بچے کے پاس بھی جانا. پھر اس ٹیلے پہ چڑھتی ہے، دیکھتی ہے کچھ ہے یا نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر دوڑ کر واپس آتی ہے فکر سے، پھر بچے کو دیکھتی ہے، مطمئن ہوتی ہے، پھر سوچتی ہے کچھ ہو، پھر اس ٹیلے کی طرف جاتی ہے. ایسا کر کے وہ اس ٹیلے سے لے کر اس ٹیلے تک 7 مرتبہ دوڑ لیتی دونوں کے بیچ میں. ایک ٹیلے کا نام یاد رکھیں، اس سے پہلے جاتی اس کا نام صفا ہے، اور دوسرے ٹیلے پہ جس سے جاتی یاد رکھیں اس کا نام مروہ ہے. اور یہی وہ عمل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ صحیح کرتے یاد رکھیں، صحیح کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. تو میں نے کہا نا اللہ رب العزت قربانیوں کا قدردان ہے. دیکھیے اس عورت نے قربانی دی اللہ کی راہ میں، اکیلے دی، حتیٰ کہ کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا دیکھنے والا، لیکن اللہ رب العزت نے اس قربانیوں کو اتنا پسند کیا، قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا. جہاں وہ بھاگی وہاں ہم بھاگتے ہیں، جہاں وہ چلی وہاں ہم چلتے ہیں. اور اتنا ہو بہو سنت کو کاپی کیا گیا کہ آپ جاتے ہیں تو مردوں کے لیے ہوتا ہے نا ہرے ہرے لائٹیں، بھاگنا ہے، مطلب تیز چلنا ہے، پھر بعد میں سلو چلنا ہے. تو جہاں وہ دوڑی ہم کو دوڑنا ہے، جہاں وہ چلی ہم کو چلنا ہے. مطلب اس سنت کو ہو بہو اللہ نے باقی رکھا. یاد رکھیے 7 مرتبہ دوڑی، اب تھک گئی. پہلے انرجی نہیں تھی، بچے کو لے کے چلنے کی طاقت نہیں، اب تھک گئی، تھک کر پریشان ہو گئی. تو کچھ آہٹ سنائی دی. جب آہٹ سنائی دی تو اپنے دل میں کہنے لگی کہ تم جو کوئی بھی ہو میں نے تم کو سن لیا، مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا کوئی ہے، تمہاری آہٹ میں نے سن لی ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے، جہاں وہ جھاڑ تھا، ابھی زمزم نہیں تھا، وہاں وہ نمودار ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے روایت میں آتا ہے اپنا پیر یا ایڑی اس زمین پر ماری، اور وہاں سے جو زمزم نکلنا شروع ہو گیا. تو اسماعیل علیہ السلام کے پیر رگڑنے سے زمزم نہیں نکلا، فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر یا اپنی ایڑی کو زمین پر مارا، زمزم نکلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد حاجرہ علیہ السلام کی اب ساری فکریں ختم ہو گئی. اب وہ فرشتہ کون تھا، کیا تھا، تفصیلات چھوڑ کر آپ بس پانی کو جمع کرنے کے لیے گھیرا باندھنا شروع کر دی.
مطلب ایک تھمنے کے لیے پانی رک جائے، ایک گھروندا جیسا بنا دے، ورنہ پانی تو نکل جائیں گے نا، پتہ نہیں کب تک آتا ہے، تو فوراً اس کو آپ بنانے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسماعیل کی ماں ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس پانی کو ایسا گھروندا بنا کے نہ روکتی تو زمزم ایک بڑی ندی کی شکل میں بہتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس کو گھروندا بنا دیا اور بس اس پانی کے پاس بیٹھی رہی۔ زمزم بہرحال پانی، اس کی شروعات، اس کی تاریخ یہاں سے یہ شروع ہوا، کب سے لے کر یہ جھرنا یا وہ جو کنواں ہے آج تک موجود ہے۔ بیچ میں ایک زمانے تک یہ چھپ گیا تھا، اس کی تاریخ پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ابتدائی وقت پڑھی، جب اللہ کے رسول پیدا ہونے سے پہلے جو واقعات ہوئے ان کے دادا کے ساتھ، اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ وہ گم چکا تھا کنواں، بعد میں پھر سے نکلا، یاد رکھیے۔ تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں چلا، اس کے بعد کبھی بند ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ کنواں جاری اور ساری، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو اور سب کو جو ہے، پہلے تو پورے مکہ شہر کو پانی ہی تھا، ایک سورس تھا، بہرحال پراتا ہے اور معاملات چلتے رہتے۔ بہرحال یہ اس کا سورس تھا جہاں سے زمزم نکل کر آیا۔ زمزم کی خصوصیت میں سے خصوصیت یاد رکھیے، یہ ویسے کئی خصوصیات ہیں اس پانی کی، وہ یہ ہے کہ زمزم کھانا بھی ہے، اور آپ سے فرماتے زمزم پانی بھی ہے، جو اگر کھانا پانی نہ بھی ملے زمزم پیتا رہے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور کئی مشاہدات لوگوں کے ہیں، کئی بیماروں نے اس چیز کو وہ کیا کہ وہ گئے اور خالی زمزم پہ 5 دن 10 دن 20 دن تک زندگیاں گزار لیا تھا، لمبے عرصے تک گزار سکتے، پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے۔ اور ان کی اس کی پانی کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، اس کو جس نیت سے پیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس نیت کو پوری کر دیتا ہے۔ تو بڑا عظمت والا یہ پانی۔ بہرحال چلیے، پانی نکل کے گھروندا بنا دیا، اب بیٹھی رہی ہوں۔ اب جیسی پانی نکلا تو پرندے آ گئے، پرندوں کو، اور کچھ مخصوص پرندے ہوتے ہیں جو پانی کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے گزر رہا تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا، بنو جرہم اس قبیلے کا نام تھا، یمن کا رہنے والا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اور یاد رکھیے جب ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، عرب کی بات کرتے ہیں، تو یہاں کی اصل قومی اصل نسل وہ یمنی ہوتے ہیں، یاد رکھیے، چونکہ یہی علاقہ آباد تھا پہلے، بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی دیکھیے آپ نارتھ سعودی کا اور پھر ساؤتھ یہ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو بولیں گے ایک ایکسٹریم ایسٹ کے اوپر یہ آبادیاں ہیں، ریاض وغیرہ جائے دونوں طرف، بیچ میں پورا ریگستان ہے آج بھی۔ بہرحال تو قبیلہ گزر رہا تھا، اس نے پرندے کو دیکھا، کہا یہ پرندہ تو پانی پہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں تو ہم صدیوں سے گزر رہے ہیں، پانی نہیں ملا ہے آج تک کبھی، چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ پانی کے پاس پہنچے تو ایک بچہ ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، کہتے اجازت مانگتے کہ ہم رہ سکتے ہیں؟ تو کہاں رہنے کی تو اجازت ہے، تم کو آؤ پانی کا استعمال کرو رہو، لیکن اس شرط کے اوپر کہ پانی پر قبضہ ہمارا رہے گا، پانی ہمارا رہے گا، تم رہنا ہے تو رہو یہاں۔ ہاں بالکل، ہم لوگ رہیں گے۔ اس معاہدے کے اوپر وہاں آبادی بسنا شروع ہو گئی۔ بہرحال وہ لوگ آ کر وہاں بستے، انہوں نے اپنے قافلے میں سے کچھ لوگ کہا جاؤ بتا دو یہاں پانی ہے راستے میں، تاکہ کچھ لوگ ہمارے قبیلے کے یہاں کے رکے۔ وہ لوگ گئے اور بلا کر یہاں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو جرہم آ کر یہاں بس گئے، اور اسماعیل انہی کے اندر پرورش پانے لگے، اور انہی لوگوں سے اسماعیل نے عربی زبان سیکھی۔ چونکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی عربی نہیں تھی، اور حاجرہ علیہ السلام کی زبان بھی عربی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کالدی زبان بولتے تھے، حاجرہ علیہ السلام خپتی تھی، کوپٹک تھی، تو خپتی زبان بولتی تھی، تو اسماعیل ابھی جو ہے عرب نہیں تھے، یاد رکھیں عربی نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے اب اسماعیل نے بنو جرہم سے عربی زبان بہرحال سیکھی، اور یہاں اب وہ پرورش پانے لگے۔ روایت بہرحال اور لمبی ہے اس کو، لیکن ہم یہاں منقطع کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں اور ایک دوسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں جو اس روایت میں لیکن قرآن کے اندر ہے۔ بہرحال وہ واقعہ کیا ہے، لیکن کب ہوا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے قربانی کا پورا واقعہ جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن نے اس واقعے کو بہرحال نقل کیا۔ قربانی کا واقعہ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے اس واقعے کے تعلق سے۔ ابراہیم علیہ السلام، اب یہ واقعہ کبھی تو بیچ میں ہوا جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو ہوئے، کتنی عمر ہم نہیں جانتے، دیکھیں اب چلنے پھرنے کی عمر کو ہوئے۔ واقعہ یوں ہوتا، اللہ فرماتا ہے ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم نے دعا کی اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اللہ فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ایک حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ دیکھیں اللہ رب العزت جب الفاظ کو ادا کرتا ہے اس کے بڑے معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی گئی تو کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ایک حلم والے بردبار بچے کی ہم نے بشارت عطا فرمائی۔ لیکن جب اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے، اللہ نے کیا بشارت دی معلوم؟ بغلام علیم، اور ہم نے ایک ہونہار لڑکے کی بشارت دی جو علم والا ہوں گا۔ اور دونوں ہی نسل میں یہ دو صفتیں بالکل عام ہیں، یہودیوں کے اندر علم والی صفت، عقل بہت ہوتی ہے ان کے اندر، چونکہ ان کے والد اسحاق کی بشارت ہی علم والی تھی۔ اور عربوں کے اندر یاد رکھیں حلم ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، ملنساری ہوتی ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے، ان کے والد اسماعیل علیہ السلام کا اثر ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا اور علم والا بندہ۔ بہرحال دونوں کی الگ الگ صفتیں بیان کی، دونوں قوموں میں یہ نسل میں صفتیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی میں یہود کتنے آگے، علم ہنر فن میں کتنے آگے، وہ ان کے والد کی صفت تھی جو اللہ نے دی تھی، اس کا اثر آج تک اس نسل میں الحمدللہ بہرحال باقی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے بہرحال بشارت دی اس لڑکے کی، یاد رکھیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اب ابراہیم علیہ السلام
ایک بار بچوں بیوی بچے کو چھوڑنے آئے تھے، پہلا سفر مکے کا، اب یہ دوسرا سفر ہو رہا ہے. جب بچہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ایسی عمر کو ہوا کہ بھاگتا ہے، چلتا اور پھرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ، یہ دوسرا سفر ہے آپ کا، آئے اور اپنے بیٹے سے بات کرنے لگے اور کیا کہا، اے میرے بچے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو مشورہ دے اس معاملے میں کیا کروں. اب ہمارے پاس قصہ کو لوگ ایسے سے قصے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کو پہلے خواب دکھا، کچھ ذبح کر رہے تھے، ابراہیم نے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر 200 اونٹ ذبح کیے، پھر 300 اونٹ ذبح کیے. ارے بھائی 100 200 300 اونٹ، بہت مالدار انسان، بلینئر ہونا اس کے لیے قربانی کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے اتنا مال و دولت نہیں تھا. اور اللہ انبیاءوں کو جو خواب بتاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، آن ٹارگٹ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کا اندازہ لگاؤ کہ 100 اونٹ ذبح کرو، سیدھا بتایا گیا. لوگ بڑے قصے بیان کرتے ہیں، ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں اس قصوں کا. بس اللہ نے فرمایا ابراہیم آئے اپنے بیٹے کی اس عمر میں جب وہ چلتا پھرتا تھا، آ کر کہا یا بنیا، میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام، میں اپنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے تو اس چیز کے لیے مشورہ دے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا میں اس معاملے میں کیا کروں. قال یا ابتی، تو بیٹے نے کہا اے میرے والد، تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کر گزریے جو حکم آپ کو دیا جاتا ہے، چونکہ آپ نبی ہیں، انشاءاللہ عزیز میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا. تو یہاں بیٹے نے کہہ دیا کہ جو اللہ حکم دیتا ہے کر گزریے، میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا. یہ ایک جملہ ہے، تفعل ما تؤمر، کر گزریے جو اللہ حکم دیتا ہے، انشاءاللہ میں جو ہے صبر کرنے والے میں ہوں گا. یہ ماں کی تربیت کا پورا ایک بیورہ اور ایک خاکہ دیتا ہے ادھر، کہ اس ماں نے اس بچے کی کیسی تربیت کی تھی کہ باپ کے آنے کے بعد یہ کہنے پر کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بچہ کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہے اور نبی کی اطاعت واجب اور لازم ہے، کر گزریے جو کرنا ہے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والے ہوں گا. یہ اطاعت کا ایک جملہ بتاتا ہے اس ماں کی تربیت. ماں نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ آئے تو باپ جزا فضا کرنا، پہلے چھوڑ کے چلے گئے ہم کو جنگل میں، اتنی مشکل سے زندگی ہم نے گزاری، آج تک یہاں کہ اب آگے قربانی کا بولنے کے لیے نہیں. ماں نے اس کو تربیت دی بچے کو کہ باپ نبی ہے اور وہ قربانی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کچھ بھی. اس نے وقت کی قربانی دی، جوانی کی قربانی دی، گھر کی قربانی دی، بیوی بچوں کی قربانی دی. وقت آ سکتا ہے اور بچہ قربانی کے لیے ریڈی تھا اپنے باپ کے لیے. کہا ہے کہ میرے والد جو آپ کو حکم ہوتا ہے کر گزریے، میں انشاءاللہ جی صبر کرنے والوں میں رہوں گا. یہ اس ماں کی تربیت کا اثر ہے، یاد رکھیے. وہاں حجرہ کی قربانی آپ دیکھیے کیسی اس نے اللہ کی راہ میں دی. یہاں اسماعیل کی قربانی، بچے کی قربانی دیکھیے اس نے اللہ کی راہ میں کیسے درائے. وہاں ابراہیم کی قربانی بڑے ہونے کے ناطے دیکھیے کیسی قربانی دے رہے. وہاں سارا کی قربانی دیکھیے، سب کی قربانی یاد رکھیے اس واقعے کے اندر. تو یہاں عورتوں کے لیے عبرت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے اور دین کے لیے ذرہ برابر قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. کہ اگر میں حلال کماؤں گا تھوڑی تکلیف ہوں گی، تو بیوی کہہ رہی نہیں کوئی ضرورت نہیں، حلال کمانے جیسا چل رہا چلنے دو، ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کو ریڈی نہیں، حلال حرام. بچوں سے کہا جا رہا فلاں چیز کرنے نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ مت بولو، باقی سب بولو. آپ بالکل کہہ دے رہے ہیں منہ کے اوپر. مطلب یہ واقعہ سکھا رہا ہے کہ کیسی ایک عورت کو قربانی دینا ہے، ایک نبی کی اطاعت میں، اور نبی کی بیوی بھی بہرا، لیکن وہ نبی کی اطاعت میں بھی ہے. اور اس کے بعد ایک بچے کی یہاں تربیت اور بچے کی قربانی بھی آ رہی ہے. تو ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچہ ریڈی ہے والد کے آنے پر قربانی دینے پر. ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا سفر ہے، آتے ہیں اور قربانی دینے کے لیے پھر چلے جاتے ہیں. بہرحال کچھ واقعات ہیں، ان روایتوں کی کوئی سند نہیں یاد رکھی، لیکن علماء نے اس کو نقل کیا ہے. تاریخی واقعات بولیے، روایتیں جو چلی آ رہی تھی صدیوں سے، قصے چلے، اس میں سے کچھ واقعات ہیں جو بہرحال نقل کی جا سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اس میں سے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو لے کر چلے تو 3 مقامات پر شیطان آیا اور ان کو بہکایا، اور اسماعیل نے پلٹ کر اس کو، شیطان کو پتھر مارا، جو جمرات ہم بولتے ہیں حج کے اندر. بہرحال تو کچھ علماء نے اس کو تاریخی نقل کیا ہے، ان کا ایسی کوئی سند نہیں. بہرحال تو یہ جمرات. لیکن یہاں ایک وضاحت یہ بھی کر دوں، جب جمرات میں لوگ کنکر مارتے ہیں تو یاد رکھیے وہ شیطان کو کنکر مارنا مقصود نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اصل چیز ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں انڈیا پاکستان میں وہ کیا ہے، بڑا شیطان، مجلا شیطان، چھوٹا شیطان، حالانکہ وہاں کہیں شیطان لکھا ہوا نہیں. ٹھیک ہے، وہاں جمرات لکھا ہوا ہے، اولا، وسطیٰ اور صغریٰ، اس طرح سے لکھا ہوا ہے. لیکن وہاں پر وہ شیطان کا ایک چلن ہے، پھر وہاں جاتے ہیں اور شیطان کو مارنے کے نام پہ آپ دیکھیے کنکریاں مارنا ہے تو پتھر لے جاتے ہیں، پتھر مارنا ہے تو چپل مارتے ہیں، چپل مارنا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو وہاں شیطان نہیں یاد رکھے، اور وہاں مخصوص شیطان کو مارنا بھی نہیں، وہاں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر جب مارتا ہے. تو بہرحال وہ اس کا بیک گراؤنڈ بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، لیکن تاریخ میں لوگوں نے نقل کیا. بہرحال اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے. قرآن نے اس واقعے کو بیان کر آگے فرمایا، اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے لے گئے اور اسماعیل کو لٹا دیا، لیکن سر کے بل نہیں لٹایا، چونکہ ڈر تھا کہ پھر چہرہ دیکھوں گا تو ترس آ جائیں گا. پیشانی کے بل لٹایا، آندھا، تاکہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہونا. مشکل ہی ہے نا ایک باپ کے لیے. اللہ رب العزت کسی انسان کی قربانی نہیں چاہتا، اس بات کو یاد رکھ لو. نہ اس نے ایسا کبھی کیا ہے، یاد رکھیے. یہ صرف ٹیسٹ تھا ابراہیم علیہ السلام. بہرحال بچے کو لٹا دیا.
چھری لے لی، کمپلیٹ انٹینشن ہے کہ ذبح کر دوں اللہ کا اگر حکم ہے تو. پھر اللہ فرماتا ہے جب لٹا دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو جیسے اب چھری پھیرنے کو تھے تو ایک آواز، ایک ندا لگائی گئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ان كذلك نجزي المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے، ان هذا لهو البلاء المبین، یہ تیرے لیے ایک بڑا امتحان اور ٹیسٹ تھا، ففدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کے بدلے ایک عظیم ذبیحہ عطا فرما دیا. اسماعیل ہٹا دیے گئے، ذبیحہ عطا کر دیا گیا. اب ذبیحہ کیا تھا؟ بکرا، بکری، منڈا، واللہ عالم، بہرحال جو بھی تھا، قرآن تفصیلات نہیں. وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم ذبیحہ عطا فرما دیا گیا. منڈا تھا یا جو بکرا تھا وہ عطا کر دیا گیا، چھری اس پر چل گئی. مطلب ابراہیم علیہ السلام تو چھری پھیر چکے تھے، لیکن آواز آئی کہ ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، اور وہاں اسماعیل نہیں تھے، وہاں ایک جانور تھا جس کی قربانی ہوئی، اور وہیں سے وہ عمل یہاں تک چلا آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحہ ہم نے عطا فرما دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس عمل کو آنے والی نسلوں کے اندر باقی رکھ دیا. تو وہاں سے قربانی کا سلسلہ چلا ہے اب تک اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی ہے. کذالک نجزی المحسنین، یقیناً وہ ہمارے محسن بندوں میں سے تھا. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اور اس قربانی کے بعد اللہ نے پھر بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی کہ یہ ایک نبی ہوں گا اور ایک صالح انسان ہوں گا. دیکھیے ایک بچے کی قربانی کے لیے گئے، دوسرے کی بشارت لے کر آئے ہیں، چونکہ یقیناً آپ کر گزرنے والے تھے، کر گزر چکے تھے اس عمل کو. تو یہاں اسحاق علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے دی. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ابراہیم تجھ میں بھی برکت ہو اور اسحاق میں بھی برکت ہو. اللہ رب العزت نے یہ دعا دی. تو یہاں یہ واقعہ ہوا، قربانی والا واقعہ. بہرحال پھر اب وہ بخاری کی حدیث پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بیچ میں واقعہ ہم نے قرآن کا دیکھا. وہ روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. جب ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہوتے. یہ آپ کا تیسری وزٹ ہے ابراہیم علیہ السلام. اسحاق جو ہے اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہے، آ کر پوچھتے ہیں کہ کیسی چلتی ہے، کیا معاملہ ہے گھر پہ، کھانا وغیرہ روزی روٹی کا کیا معاملہ ہے، پوچھتے ہیں بہو سے. تو وہ عورت جزا فضا کرتی ہے، ٹھیک نہیں چلتا ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، اسماعیل یہ رہتے ہیں، مطلب جو بھی ہے اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل آئے تو میرا پیغام اس کو دینا کہ اس چوکھٹ کو اپنی بدل دے. اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں، گھر پر دیکھتے ہیں کچھ تبدیلی ہے، اور کوئی آیا تھا ایسا محسوس ہوتا ہے. پوچھتے کون آیا تھا؟ تو کہتے کوئی ایک شخص بزرگوار آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بولا نہیں ابھی کون ہے. بزرگوار شخص آئے تھے، کہا کوئی پیغام دیا ہے؟ تو کہاں ایک پیغام دیا ہے کہ اس چوکھٹ کو بدل دیں. تو کہا میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں طلاق دے دو، چونکہ ایک نبی کے نکاح میں ایک ناشکر یا ناشکری کرنے والی عورت نہیں رہ سکتی، یاد رکھیں. تو اسماعیل علیہ السلام بہرحال اس قوم میں بڑے ہوئے تھے، یہ بنو جرم سے یہ خاتون تھی. بہرحال آپ نے اس کو طلاق دے دی. پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا. ابراہیم علیہ السلام پھر ایک بار آتے ہیں، چوتھا وزٹ ہے آپ کی. چوتھی وزٹ میں آتے ہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کسی کام سے گئے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، پوچھتے کیسا چلتی ہے، کیسی گزرتی ہے. تو کہتے ہیں بس جو لاتے ہیں اسماعیل گزر جاتی ہے، اللہ جتنا دیتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، جس دعا کا اثر اللہ کے فرماتے ہیں اب تک جو ہے اس علاقے میں وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت، چونکہ وہاں اناج نہیں اگتا تھا، سبزیاں نہیں اگتی تھی، یاد رکھیں اس علاقے میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ ان کے پانی اور ان کے گوشت میں برکت عطا فرما، چونکہ وہاں شکار تھا اور پانی تھا، وزی تھا، کوئی دوسرا کھانا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ شکار کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. اللہ نے برکت عطا فرما دی. اور پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل آئے تو کہنا اس چوکھٹ کو برقرار رکھے. اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آیا تھا گھر پہ؟ تو کہا ایک بزرگوار شخص آئے تھے فلاں فلاں. کہا کوئی پیغام ہے؟ تو کہا پیغام ہے کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھنا. تو کہا میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں باقی رکھو، طلاق نہ دو. یہ آپ کی 4th وزٹ تھی. اس کے بعد آپ 5th وزٹ کے لیے پھر آتے ہیں، یہ آپ کی 5ویں وزٹ تھی. اس کے بعد آتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. اور کس چیز کا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا کعبے کی تعمیر کرنے کا. اب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے منصوبہ کو لے کر پہنچتے ہیں. اسماعیل جہاں زمزم ہے وہاں تیر کو اپنے شارپ کر رہے تھے، نوک دے رہے تھے. مطلب وہ زمانہ وہ تھا جب میٹل بھی شاید تیروں پہ لگایا نہیں جاتا تھا، صرف اس کو دھار دی جاتی تھی اور اسی سے شکار ہوتا تھا. آپ دھار دیتے بیٹھے تھے. ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام نے سلام کیا اپنے والد کو. کہا کیسے کیا آنا ہوا؟ تو کہا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. کہا بالکل بتائیے کیا حکم ہے، چلی میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. تو کہا ہم کو اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا ہے، کعبے کی تعمیر کرنا ہے. اس کے بعد وہ جو ٹیلا تھا جو میں نے کہا، جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ وہاں موجود تھا لیکن ابھی وہ ختم ہو چکا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو پھر صاف کیا اور وہاں بنانے لگے. جب آپ نے بنیادوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو آپ کو ایک پتھر دیا گیا، یاد رکھے. اس پتھر کو آج ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم، یاد رکھے.
وہ پتھر دیا گیا، پتھر اس لیے دیا گیا کہ جب اونچائی پہ کعبہ بڑھنے لگا تو سیڑھی وغیرہ نہیں تھی، بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو پتھر دیا گیا تو اس پہ چڑھ کے کرنے لگے، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام چونکہ کھڑے رہے تو اس پر آپ کے پیروں کے نشان بھی بن گئے تھے۔ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، یاد رکھیے، اور مقام ابراہیم اور سنگ اسود یاد رکھیے۔ اس کا پہلے نام سنگ ابیس تھا، یہ وائٹ سٹون تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں یہ بلیک سٹون ہو گیا، ابیس سے جو ہے اسود ہو گیا، یاد رکھیے، بلیک ہو گیا، یاد رکھیے۔ یہ دو پتھر یاد رکھیے، یہ جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو نہ چھپاتا تو یہ دنیا میں سب سے دو چمکدار چیزیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ دو پتھر تھے وہاں اسی وقت میں، بہرحال ان کو ملے کیسے کیا، شاید فرشتہ نے لا کے دیا، یہ جو بھی بہرحال اس کی بیک گراؤنڈ رہا، تو یہ دو پتھر تھے، یاد رکھیے، مقام ابراہیم اور سنگ اسود یاد رکھیے۔ تو جو لوگ حج کو جاتے ہیں تو کئی اعمال وہ بہرحال کرتے ہیں، کئی کام وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں سے دو چیزیں جو وہ دیکھ کے آتے جنت تھی، وہ دو پتھر ہے، یاد رکھیے، جو اس کا نظارہ کر کے آ سکتے، ٹھیک ہے، ہاتھ میں لانے دور سے دیکھ تو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو پتھر تھے، تو یہ واقعہ اس طرح سے ہوا، دونوں باپ اور بیٹے کعبے کی تعمیر کرتے جاتے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم سے اس چیز کو قبول کر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں جب کوئی انسان نیک کام کرے تو نیک کام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ ابراہیم اور اسماعیل نیک کام کر رہے ہیں، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کی زیارت کرنے آئے، اس کا طواف کرنے آئے، ٹھیک ہے، اور وہاں نماز پڑھنے آئے، اور بہرحال ساری چیزیں جو حج کے پورے ارکان ہیں۔ اس لیے میں نے شروعات میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب کہا تھا، یہ بات واضح کر دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق اس امت سے، یاد رکھیں۔ پورے حج کے ارکان یہی تو ہے، کعبے کا طواف کرے، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ سنگ اسود کو اگر موقع ملے تو بوسہ لے رہے، ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھے، ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے رہے تھے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کر رہے، وہ ہاجرہ جو ہے اسماعیل وہاں رہتے ننھے منھے، اور وہاں وہ دوڑی تھی، یاد رکھیے، ساری چیزیں یاد رکھیے، ساری کے ساری وہ شہر یاد رکھیے، آباد کرنے والے یہی 3 لوگ تھے۔ 2 لوگ تو بیوی اور بچہ، مطلب ماں اور بیٹا ہے، اور ایک جو ہے والد ہے جو آ کر چھوڑ کر گئے تھے، تو انہوں نے شروعات کی۔ تو اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، اور امت کے لیے یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کو نمونہ اور اسوہ کہا گیا تو کہا کہ ابراہیم میں تمہارے لیے اسوہ ہے، اور کسی کو نہیں کہا، اسوہ ہے ہمارے لیے۔ تو بہرحال بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ 5 سفر ہوئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی اور تفصیلات ہم کو کچھ بھی نہیں ملتی اس کے علاوہ، بہت مختصر یہی سب تھی۔ باقی سارے چیزیں جو لکھی گئی سب اسرائیلیات ہیں، مطلب بائبل، تالمود اور وغیرہ سے لیا گیا، یاد رکھیے، لیکن اب بس ختم ہو گیا۔ قرآن و سنت میں بہت زیادہ تذکرے نہیں آتے۔ قرآن میں جو واقعہ ہے وہ بڑا مختصر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ قرآن نے تو اتنا ہی کہا، بس آگے کی تفصیلات آپ کے لائف کی نہیں، بہرحال جو کچھ تھوڑی تھی احادیث میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھ دی۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکباد جو اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے علاوہ آپ نے اور کہاں کہاں سفر کیا ہم نہیں جانتے، لیکن آپ نکلے بابل سے پہنچے مصر سے نکل کر پھر مکہ، اور مکہ کے بعد یاد رکھیے آپ پھر چلے گئے، لیکن آپ نے جو اپنا گھر جو بنایا تھا جہاں پر ریسیڈنس ہو رہے تھے، یاد رکھیے، وہ فلسطین کی سرزمین تھی، وہاں رک گئے تھے، یاد رکھیے۔ تو اب آپ کا بابل سے گھر، مطلب سیکنڈ ہوم آپ نے پیلسٹائن میں، فلسطین میں بنایا تھا، اور وہاں سے پھر آپ نے الگ الگ سفر کیے، یا شاید سفر کرنے کے بیچ میں وہاں بھی بس گئے، واللہ عالم بہرحال کیا ہوا اس میں، لیکن آپ کا مقام آپ نے وہاں بنا لیا تھا۔ تو آپ یہ جو آ رہے اور جا رہے بیچ میں، واللہ عالم کے اور کہاں کہاں گئے تھے، کن کن بستیوں میں آپ نے دعوت کا کام کیا، لیکن 5 بار تو مکہ آئے، فلسطین سے آئے، جہاں سے بھی 5 بار آئے۔ تو آپ نے پوری زندگی اپنی اللہ کی راہ میں لگا دی، دعوت اور تبلیغ کے اندر بہرحال لگا دی۔ اس کے بعد آئے اور آپ فلسطین میں، یاد رکھیے، بس گئے۔ اس کے بعد جو تاریخی باتیں جو بتائی جاتی ہے یا یہودیوں کی روایتیں، بہرحال یہ اب قرآن و سنت کی باتیں اس میں موجود نہیں، یاد رکھیے، لیکن جو بتایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں آ کے رکے تھے وہاں کنعانی لوگ رہتے تھے، اور اس علاقے کا نام یاد رکھیے الخلیل ہے، یاد رکھیے، الخلیل، جس کو ابھی اسرائیل کے اندر انہوں نے نام بدل کے ہیبرون کر دیا، یاد رکھیے، لیکن اس کا پرانا نام الخلیل ہے، یاد رکھیے۔ تو الخلیل، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے نا، تو بہرحال اس لیے الخلیل اس کا نام، تو وہاں آپ رک گئے تھے، یاد رکھیے۔ اور کچھ روایتوں کے مطابق، اور آج بھی آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہیں رہے، اور وہاں آپ نے اپنا سینٹر بنا دیا، وہاں سے اب دنیا کی مختلف حصوں اور شعبوں میں جاتے رہے، دعوت و تبلیغ کام کرتے رہے، کعبے کی تعمیر، بیٹے کی قربانی کے لیے جانا، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش، وہ سب بیچ میں بہرحال آپ کے لیے چلتا رہا، اور آپ وہیں رہے، اور آپ نے انتقال وہیں پایا، یاد رکھیے، اور آپ کی تدفین بھی الخلیل میں ہوئی، شہر کا نام بھی آپ کے نام سے رکھا گیا، اور
وہاں ایک قبر موجود ہے. آج ہی بہت سارے لوگ یہ قبر کو بتاتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہرحال مزار ہے. بہرحال اگر تاریخی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں موجود ہیں, قرآن و سنت کی کوئی دلیل تو نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں یہی وہ قبر ہے, بہرحال لیکن وہ قبر موجود ہے. یہودی بھی اس کو قبر مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زمانے دراز سے, عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں. یاد رکھیے تو تینوں چیزیں موجود ہیں. ایک سینیگوگ بھی ہے, ایک چرچ بھی ہے, مطلب ہیکل ہے, ایک جو ہے عیسائیوں کا عبادت خانہ یاد رکھیے, اور ساتھ میں ایک مسجد بھی وہاں بنی, الخلیل مسجد. بہرحال تو وہاں آپ کا انتقال ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کی ان شارٹ 4 خطبوں کے اندر ہم نے مختصر سی زندگی اسماعیل علیہ السلام کو بیچ میں لیتے ہوئے رکھی. کبھی موقع ملا تو اسحاق علیہ السلام, چونکہ اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن و سنت میں بہت زیادہ چیزیں موجود نہیں ہیں, سب اسرائیلیات ہیں پھر جو آپ ویسے بھی قصصی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ 100% صحیح ہے یا غلط ہے, واللہ عالم. بہرحال معلومات کے لیے پڑھنا ہے تو آپ بہرحال قصص الانبیاء میں نے پہلے آپ کو نام بتایا, آپ پڑھ سکتے ہیں, یا قصص القرآن, دونوں میں یہ واقعات موجود ہے, آپ پڑھنا چاہتے تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مختصر سا واقعہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. اپنے خطبے کو ختم کرنے سے پہلے چونکہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے یاد رکھیے, اور ہم لوگ تھوڑے سے لیٹ چلے, بیچ میں ایک جمعہ مجھے خطبے کا موقع نہیں ملا کسی وجہ سے, تو میں آپ کے سامنے بات نہیں رکھ پایا, لیکن عشرہ ذی الحجہ بہرحال چالو ہو چکا ہے اور اگلا خطبہ ہم کو نہیں ملیں گا چونکہ 10 پھر قربانی آ جائیں گی. تو لہٰذا مختصر سی کچھ باتیں عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے, تھوڑی سی باتیں جو بڑی اہم ہیں. رہا جانور کی قربانی وغیرہ, یہ سارے مسائل آلریڈی میں ریکارڈ کر چکا ہوں, آن لائن موجود ہے, آپ یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے سارے مسائل انشاءاللہ عزیز دیکھ سکتے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیکچر سے آپ دیکھ لیں قربانی کے مسائل, قربانی کیسے, جانور کا سلیکشن آلریڈی میں دے چکا ہوں, تو آپ الحمدللہ وہاں جا کر یہ تمام تفصیلات بہرحال دیکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں, چونکہ عشرہ ذی الحجہ یہ وہ ایام ہیں, یہ وہ دن سے ہم گزر رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے محبوب دن ہے. یاد رکھیے یہ 10 ڈیز جو گزر رہے ہیں, جو اب چالو ہو چکے ہیں, یاد رکھیے یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دن ہے. مطلب اس میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کسی اور دن کیے گئے عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. تو آپ کہیں گے رمضان سے کیا ہے, رمضان کی راتیں اس سے افضل, لیکن اس کے دن افضل ہے. تو لہٰذا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ ان دنوں میں کیوں سب سے افضل ہے؟ چونکہ علماء لکھتے ہیں یہ وہ ایام ہے, یا یہ وہی صرف ایام ہے جس میں 5 عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے, اس کے علاوہ کسی دن میں مل نہیں سکتی ہے. نماز ریگولر ہوتی سال بھر, لیکن یہاں نماز کے ساتھ حج بھی مل گیا کر, روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں, زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں, توحید پہ آپ, تو 5 عبادتیں مل گئی ایک ہی دن میں, جو کبھی نہیں ہوتا سال میں. اس کے علاوہ حج آپ چاہے تو رمضان میں کر سکتے ہیں, نہیں عمرہ کر سکتے, حج نہیں ہوتا ہے. تو چونکہ ان ایام میں 5 عبادتیں مل گئی ہے, سب سے افضل بن گئی یہ دن. تو لہٰذا ان دنوں میں حرام کام, گناہ اور معصیت سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے. یہ 10 دن سب سے افضل ہے چونکہ آخری دن تو عید ہے اور عید کے دن روزہ حرام ہے, تو 9 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. آپ لوگ روزہ رکھنا چاہتے تو پورے 9 دن, 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. نہ ہو تو 9 کا تو ضرور روزہ رکھیں, چونکہ یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن آپ رکھنا چاہے تو پورے 9 روزے بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی ملتا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ دیں, اگر نہیں دی تو صدقات کرے اس دنوں میں, رشتوں کو جوڑے, خیرات کرے, لوگوں کو کھانا کھلائے, نوافل میں اضافہ کرے, راتوں کی نماز پڑھے. کیا کیا ہو سکتا ہے, بس سب سے افضل دن جا رہے ہیں نا. جیسا آپ نے رمضان کو طے کیا تو ویسا اس کو بھی پکڑ لے. 10 دن بہت امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ اہم ہے. تو بہرحال کرے اس میں جتنے اعمال زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے جتنے کر سکتے کرے. اور سب سے افضل عمل ان دنوں میں تو قربانی ہے جو 10ویں دن کی جاتی ہے, چونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب چیز 10 کو جو ہے وہ یوم النحر ہے, اور اس کے اندر خون بہانا سب سے زیادہ پسند ہے. تو لہٰذا قربانی 10 کا سب سے افضل عمل ہے. 9 دنوں میں باقی سارے اعمال آپ کرے, روزہ رکھے, صدقات اور خیرات کرے, نماز و نفل میں اضافہ کرے, چونکہ 5 عبادتیں ملتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ 1 ذی الحجہ سے, چونکہ بہرحال ہم تو اب لیٹ مل رہے ہیں تھوڑا سا, جمعہ 1-2 دن گزر گئے, لیکن 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک, اب قربانی آپ 10 کو کرتے, قربانی 11 کو کرتے, قربانی 12 کو کرتے, قربانی 13 کو کرتے, یاد رکھیے. تب تک جب تک قربانی نہیں کرتے اپنے ناخن اور بال نہ نکالے, ٹھیک ہے, یا مطلب ناخن سے مراد ناخن اور بال سے مراد سارے بال, سر کے نہ نکالے, بغل کوئی بال نہ نکالے. ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو سرجری وغیرہ بھی تو ٹال دے تاکہ کچھ نشتر وغیرہ بھی نہ لگائے, بعد میں کرے. ایمرجنسی تو وغیرہ سب کچھ کیا ہے, الگ بات ہے. لیکن جسم کو کاٹنا, چھاٹنا, بالوں کو نکالنا, ناخنوں کو تراشنا, یہ سب چیزیں ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے ان دنوں کے اندر. تو لہٰذا آپ اوائڈ کر سکتے تو اس کو اوائڈ کرے. یاد رکھیے آپ کی قربانی جب ہو اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو قربانی نہیں کر رہا ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ بالوں ناخن کاٹیں گا تو قربانی کا ثواب ملے گا, تو وہ عید کے دن خاص پورے بال نکال دیتے ہیں اور ناخن, ان کے لیے کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو کرے وہ رکے رہے, جو نہ کرے وہ بھی رکے اور بعد میں کاٹنے سے ان کو ثواب ملے گا, ایسی کوئی بات نہیں. تو میں نے بہت کامنلی دیکھا کہ 10 کو ہر آدمی ٹخلا کرا لیتا ہے, تو اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں, اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ لوگ جو حج وغیرہ میں جاتے ہیں وہ ان کے لیے, جو لوگ
10 کو یا قربانی کے بعد کرنا ہے ناخن وغیرہ کاٹنا تو کاٹنا، وہ بھی کوئی ضروری نہیں. لوگ سمجھتے قربانی ہوتی ہے اب ناخن کاٹو بال کاٹو، کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو آگے بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن تب تک تو نہیں کاٹنا، یہ بولنے کا مقصد تھا. تو یہ کچھ اہم چیزیں تھی جو ان ایام میں کرنے کی آپ کوشش کریں. جو 10 دن اب گزرنے والے، 10 تو نہیں اب بہرحال 8 دن باقی ہمارے پاس، تو بہرحال گزرنے والے، تو آپ جتنا ہو سکتے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا، اچھائی میں آگے بڑھنے کا وہ کریں. اسی طرح تکبیرات کو ان دنوں میں خوب کریں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تکبیرات صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ایام میں مخصوص تکبیرات ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ اور تابعین مخصوص تکبیرات پڑھتے تھے. آپ بالکل اس کو لے سکتے ہیں چونکہ انہوں نے سنا تھا اور سن کر یہ کرتے تھے. چونکہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان کی بہت ساری روایتیں جن میں یہ لوگ، اس عبداللہ بن عمر ان دنوں میں بازار میں نکل جاتے تھے اور زور سے کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو سارے بازار میں لوگ پھر یہ تکبیرات پڑھتے تھے، حتیٰ کہ تکبیرات کی آواز اونچی ہوتی تھی. عورتیں تکبیرات کو اونچی آواز میں نہ پڑھے اگر غیر محرم سنتے ہیں تو، لیکن عام طور سے گھر میں ہے تو تکبیرات اونچی آواز میں وہ بھی کر سکتی ہے. تو ان تکبیرات کو ان ایام میں اونچی آواز میں آپ کر سکتے ہیں یا آپ پورا کرتے رہیں. ہم بس مخصوص کرتے ہیں 10 11 12 13 تک کرتے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دنوں میں اونچی آواز میں تکبیرات آپ عام طور سے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں ادھر ادھر جاتے آتے بچوں کے ساتھ اٹھ رہے تو تیزی سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے کہ سب سے افضل دن اور ایام گزر رہے ہیں. بہرحال عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت اور اس میں کرنے والے اعمال یا عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت، اس میں کرنے والے اعمال، ایک 40 منٹس کا میرا لیکچر آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے. اس میں سارے اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے میں نے رکھے ہیں. آپ لوگ وہ تفصیلات کو یوٹیوب پہ جا کر بہرحال دیکھ سکتے ہیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر ہمیں ان جیسا ان کی سیرت پہ چلنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اس مہینے کی پہلی فضیلت کیا ہے اس سے شروع کرتے ہیں. اس مہینے کی پہلی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کی. حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے، اس کے مخصوص ایام اور دن ہیں اور ایک مخصوص مہینہ ہے. اس مہینے کی ان تاریخوں میں ہی حج شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. آج اگر میں کرنا چاہوں تو عمرہ کر سکتا ہوں، حج نہیں کر سکتا ہوں، یاد رکھیں ٹھیک ہے. محرم اسی طرح جو ہے رمضان ہے، رمضان میں روزے فرض کیے، اس کی ایک تاریخ ہے شروعات، اس کی ایک خاتمہ ہے، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا تمام تفصیلات بتا دی گئی. تو اسی طرح جیسے اللہ نے رمضان کو فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضیلت ذوالحجہ کی ہے کہ اپنی ایک فرض عبادت حج کا اس میں انتخاب کیا کہ لوگ حج اس مہینے کے اندر کرے. تو ذوالحجہ اس مہینے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حج کے اندر جو ہے حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. اور حج کیا ہے میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور ہم جو ہے ایک انبیاء میں بڑا ابو الانبیاء ان کا لقب تھا، ہم نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں. اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی تھی اور آپ کے بعد سارے انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے. گو اس کے بعد کی پوری جو ہے یا تو اسحاق علیہ السلام سے یا پھر آپ کے جو ہے دوسرے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے ہی سارے نبی پھر آخر تک آئے. تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی. اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 27 میں اور کہا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آئیں گا کون؟ مکہ آج سے 5-7 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو بے آباد ایک بستی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں، نہ سبزی اگتی ہے، نہ پیڑ اگتے ہیں، نہ جھاڑ لگتے ہیں، کہ آواز دو. تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آواز تو دیں گے لیکن آئیں گا کون، سنیں گا کون؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا یہ ہمارا کام ہے آواز. اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جو اللہ نے حکم دیا. ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کر دو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. ان میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے اور وہ بھی ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر اپنے مقام سے نکل کر بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک جوق در جوق انسانیت ہزاروں سال سے ذی الحجہ کے مہینے میں ہر سال وہاں پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا آواز دو لوگوں کو،
اور لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق یہ آواز لگاتے ہوئے کہ اے اللہ جو ابراہیم کے ذریعے تو نے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا طواف ہو حج ہو تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے، ہم پریزنٹ ہیں اس چیز کے لیے، ہم نے اس پکار کا جواب دیا اور ہم یہاں موجود ہے تیرے گھر کے حج کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے اور دیگر ارکان۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا اور اپنی فرض و حج کے لیے چنا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے، اسی طرح جو ہے سعی جو صفا مروہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو ہے بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کی خاطر جو کہ اللہ کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے وہ ہے، چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے، تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا، اور جو جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں، اسی طرح کی قربانیاں، اسی طرح کا عمل۔ تو یہ سب سے پہلی فضل اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی فرض عبادت حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو، سفر کرنے کی صحت ہو، تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک، ہاں کوئی لڑنے آئے تو دفاع، جوابی کارروائی کی جا سکتی، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا مطلب محترم، جیسا مسجد حرام کہتے ہیں، مطلب محترم، یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا۔ تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے، ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم، لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے، اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں، اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کچھ ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو چاہ کے لوگ آئے، امن و امان کے ساتھ آئے۔ 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیں یہ، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اور فرمایا اور کہا الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے اور معروف ہے، تم سب کو پتا ہے۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے،
اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے، اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا، یا حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے، تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنے سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا ہے یہی نہیں پتا ہے. اگر کسی جاب کرنے والے کو، آفس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکینڈ کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جو آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ویکینڈ سب کو پتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے. کسی کا 5 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 2 دن کا جو چھٹی ہوتی ہے، کسی کا 6 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 1 دن کی، تو ویکینڈ کہتے ہیں اس کو، ہے نا. مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہم کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے. یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے، فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور کبائر سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے، کچھ کے اندر کچھ میں مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا ہے. لیکن ہم جو ہم میں سے اکثریت حرمت والے کب آتے ہیں مہینے اور کب چلے جاتے ہیں. اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامک کیلنڈر جانتے ہی نہیں. اگر ہم میں سے، میں کہتا ہوں 100 مسلمانوں میں سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے 12 مہینوں کے نام کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حد تک تو بتا سکتا ہوں 1 سے 2% لوگ ہی بتا سکتے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہے. 1 سے 2% لوگ، مطلب 100 میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے، باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گڑبڑ، اردو مکس اس میں، اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس، اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر تھوڑے بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز، مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے، جو چاند سے چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام ضرور یاد کرے، تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے، ارے یہ حرمت والا ہے. ایٹ لیسٹ کلک تو ہوتا ہے نا کہیں نہ، ارے محرم آیا مطلب حرمت والا آ گیا، ارے ذوالحجہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے ذوالقعدہ آ گیا، ارے جو حرمت والا آ گیا، ارے رجب آ گیا وہ حرمت. تو ایٹ لیسٹ نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوں گا. تو نام ہی نہیں پتا تو اب وہ حرمت والے اور غیر حرمت والے کا کیا اس میں مطلب اصطلاح فرق کیسے کریں گے بتائیے؟ شناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ اوائڈ کیسا کریں گے، یا پھر اس میں کیا کرنا ہے کیسے معلوم کریں گے؟ تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے کون سے یاد کریں. بہت آسان ہے، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا لے کر، 5 منٹس بیٹھنا پڑے گا. محرم اور جو صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، 5 منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہو جائیں گے باہر. یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتیب بہت جلدی نہیں بول سکتے، جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی بول سکتے، چونکہ ہم ریپیٹیٹیولی اس کو بولتے ہیں، منڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے. لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم، لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے، سیکوینس یاد ہوگا. ٹھیک ہے، رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجیے ضرور، تاکہ جب وہ حرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ اعمال کرنا یاد رکھے. تو اللہ نے فرمایا حج کے ایام معلوم. ٹھیک ہے، حج کا ایام معلوم، الحج شہر معلومات، کہ حج کے کیا دن ہیں یہ سب کو معلوم ہے، اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے، یاد رکھیے. اسی طرح اس مہینے کی تیسری فضیلت، اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جو 2 تہوار، جو 2 عیدیں ہمیں دی ہیں، جو 2 منانے کے فیسٹیولز دیے، وہ 2 میں سے ایک فیسٹیول آتا ہے جس کو عید الاضحیٰ، بقر عید، عید الاضحیٰ، یوم النحر اور بہت سارے ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا. ٹھیک، تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کے اندر حامل ہے. ایک عید الفطر ہے جو 9ویں مہینے میں رمضان میں آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 12ویں مہینے میں اس کی 10 تاریخ. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک عید کو مقرر کر دیا. اور جو ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے. کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے، کودتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، کھلاتے اور پلاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یہ مدینے میں 2 دن کیا کرتے ہیں یہ لوگ مدینے کے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ وہ 2 دن ہیں جس میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں، کھیلتے اور کودتے ہیں، مطلب انجوائے کرتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں.
تو آپ سب نے کہا اور فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور پھر فرما کہا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن تمہیں ان سے بہتر دیے گئے جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے۔ تو گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 فیسٹیول ہے، 2 سیلیبریشنز ہے، 2 ایسے دن ہیں جس کو منانا ہے، تہوار جس کو بولیں گے ہندی زبان منانا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ڈپلیکیٹ تہوار اتنے آ گئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں، ہے نا۔ عید الفطر آ گئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جا کے دن بھر سوتے پڑے ہوئے۔ سیلیبریشن ہے، تہوار ہے، تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو۔ مدینے میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے؟ 2 دن کھاتے تھے، پیتے تھے اور کھیلتے اور کودتے تھے اور تہوار مناتے تھے، مطلب وہ 2 دن انجوائمنٹ کے تھے، فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں، اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ 2 دنوں کا؟ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی۔ اب عید الفطر تو سونے میں چلے گی، اور عید الاضحیٰ کو تو اکثر ہمارے نوجوان اتنا بور ہوتے ہیں، ارے یار صبح اٹھو، جانور کاٹو، وہ گندگی اور فلاں، اور کائے کو پتہ نہیں یار یہ نہیں آیا تو اچھا دن، بہت بور ہو جاتے آج کے۔ مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم ہو۔ کتنے تہوار ہم نے منتھلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی، دیکھ لیجیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آ رہا تو گل۔ شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے 10 راتیں جگاتے، یہ ہے شب قدر۔ کرنا ہے، جاگنا ہے۔ آپ سے ثابت ہے کہ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، چونکہ آپ تو اعتکاف میں ہوتے، جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ، دستک دو اور سب کو کہو اٹھو آج قدر ہو سکتا، منانا ہے۔ اب ہم نے کیا کر لیا؟ 15 شعبان کو منا لیا، شب برات 120 سال کا ثواب پا لیا، حالانکہ موضوع روایت ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے منا لیا، کیا منا لیا؟ شب معراج، جس کا تو نہ سر ہے نہ پیر ہے اس کی بیچاری، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، اور دونوں منا لیا۔ اب قدر کی ضرورت ہی کیا رہی، اس لیے کہ 120 سال کا ثواب تھا، 15 شعبان کو اٹھا لیا ہمارے جو مسلمان بھائی نے۔ اب اس کو کیا ضرورت ہے شب قدر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں 97 نمبر کا 97 نمبر کا پورا سورہ اتار دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں سے افضل کا ہے اس رات۔ لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے، اس کو منا نہیں رہے جیسا منانے کا حق عبادتیں کریں۔ کیوں؟ ڈپلیکیٹ نے اصل کو ختم کر دیا۔ تو اسی طرح ڈپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لیے کہ حقیقی تہوار، حقیقی سیلیبریشن، حقیقی عید ہم بھول گئے، چونکہ ڈپلیکیٹ عیدیں، ڈپلیکیٹ تہوار، ڈپلیکیٹ انجوائمنٹس اتنے ایجاد کر لیے، اسی کو انتہا نہیں۔ اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائمنٹس، جھوٹے انجوائمنٹس، جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقی انجوائمنٹ ہے کیا؟ عیدین حقیقی انجوائمنٹ ہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے۔ عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں، عید الاضحیٰ میں آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں، جبکہ باقی جتنے انجوائمنٹ میرے اور آپ کے سب صرف ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں، ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں۔ اگر ہم فقیر آ گئے تو ہکا لو یار اس کو، کھڑا ہو گیا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے نظر لگ جائیں گے، دیا نہیں جا رہا اس کو، ایک لمیٹڈ گروپ میں ہے۔ لیکن یہ 2 تہوار ایسے ہیں جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی ہے، اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہے، اور ان 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن، کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے۔ اس بات کو آپ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لے اپنے سے۔ ہوتا تھا نا پہلے، لوگ یاد رکھنے کے لیے چیزیں دوپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی تھی، یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کچھ تو بھی کرنا ہے۔ گرہ لگا لیجیے کہ کوئی اور تہوار اور عید نہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا، اللہ نے اس کا اعلان کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا اسی مہینے نازل ہوا، جب آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا صحابہ کو، اور عرفے کا دن تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ نے مل کر کہا، قالوا بلا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اللہم اشہد، اپنی جو ہے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا سیدھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا۔ تو یہ دین مکمل ہوا، اور اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی اٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت اسلام کی شکل میں تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو میرے پاس یہ چیز لے کے آئیں گے جس کو اسلام کہتے ہیں میں اس سے روز قیامت راضی ہو جاؤں گا۔ تو اٹیسٹ کر دیا اللہ نے اس مہینے میں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات کر گئے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب 12 ربیع الاول کو اس کے چند ماہ بعد آپ کا تو دین مکمل ہو گیا، یاد رکھیے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا امیر المومنین، اگر جو ہے مطلب یہ آخر کی بات ہے، اگر اللہ رب العزت وہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے اگر ہم پر اتارتا تو ہم یہودی اس دن عید مناتے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی آیت اگر تم اترتی تم پر تو تم عید مناتے؟ تو کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس آیت پر عید مناتے، چونکہ یہودی جانتے تھے کہ ان دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، اب آخری نبی آ گئے تھے، اسلام مکمل ہو گیا تھا۔ تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ اتر جاتی آیت تو اتنا خوش ہوتے ہم تو کہ عید منا لیتے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس سے پوچھا کون سی آیت، تو اس نے جب یہ آیت کہی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا ہاں اس آیت کو تو ہم لوگ خوب جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے، اس لیے میں نے کہا یوم عرفہ کے دن آپ نے ایک ہی حج کیا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ تو کہا جمعے کا دن تھا، عرفہ تھا، تب یہ آیت وہ فرماتے کہ ہم پر نازل ہوئی تھی، اور ہم اس آیت کو خوب جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ دین کے تکمیل مکمل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ اس کی ایک فضیلت ہے، قربانی کا مہینہ ہے، ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے، اور مسلمان اپنے باپ کہیے یا اپنے جو ہے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام جن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے اس دین اور اسلام سے، بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے لیکن جتنا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر ہے یا ان کا تعلق ہے، ان کے اعمال ان کے افعال، اس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھ، بہت گہرا تعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمل، ایک قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اور اسے کہتے ہیں جو ہے جانور کو ذبح کرنا، قربانی جس کو کہتے ہیں ہم، یا نہر جس کو کہیں گے یوم النہر، مطلب قربانی والا دن، خون بہانے والا دن، ٹھیک ہے؟ تو یہ مہینہ جو ہے قربانی کا مہینہ ہے، اور 10 ذوالحجہ کو جس کو یوم النہر کہتے ہیں، مسلمان حسب استطاعت یا تو جانور لے کر یا اس میں حصہ ڈال کر جانور کے گردن پہ چھری پھیرتا ہے اور اس قربانی کو یاد کرتا ہے، اے اللہ تیرے خلیل نے، تیرے دوست نے، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی دی تھی، ہر قسم کی قربانی دی تھی، اور قربانی دے کر تیری عبادت کو، تیرے حکم کی تکمیل کی تھی، اسی طرح ہم بھی جو ہے کمال عبادت کو پہنچنے کے لیے، اسی طرح قربانی کا جذبہ جگانے کے لیے 10 ذوالحجہ کو جانور کی گردن پہ چھری پھیر کر اعلان کرتے اللہ ہم جس طرح سے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، وقت آنے پر اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جسم، جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، اے مسلمانوں قربانی دینا سیکھو۔ افسوس کی بات ہے قربانی کی رسم ہم میں باقی رہ گئی، میں رسم یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت پیچھے سے نکل گئی، اس کی حقیقت نکل گئی، اس کی روح نکل گئی ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی تھی کہ ہم ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں، آج ہماری قربانی صرف رسمی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری تو پھراتے ہیں، لیکن اگر پڑوس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا تو اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اتنا نہیں سکھا سکی کہ قربانی یہ بھی تو ہے، ایک رسم ہے، کچھ جگہ تو فخر ہے، معلوم آپ کو، جانور لا کے بالکل غیر مسلموں کو جیسا ایک بہت بڑا روب جما رہے، جنگ جیتنے والے اس دن جانور خوب گھما رہے، چرا رہے، اب یہ کریں گے، روب جما رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ قربانی جو سبق دینا چاہیے تھا، جو لیسن دینا چاہیے تھا، جو نصیحت ہمیں دینا چاہیے تھا، جو اس سے فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹرین کرے اللہ ہم ہر چیز تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار ہے، لیکن نہیں کیا اس قربانی نے، وہ جذبہ نہیں جگایا، رسم باقی رہ گئی کہ وہ کر رہے ہیں، ہزاروں کا جانور لا رہے ہیں، کچھ لوگ لاکھوں کا لا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے قربانی میں، قربان ہونے کا، اللہ سے قرب بہت زیادہ ضروری، یاد رکھیے۔ تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے اور مسلمان اس میں حسب استطاعت قربانی کا۔ اسی طرح یہ مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق وہ دن ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا، بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 203 میں اور فرمایا کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ نے فرمایا کہا اللہ کا بس ذکر کرو ان معلوم ایام میں، ان مخصوص ایام میں، ان فکس ڈیٹس میں،
اور اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے آتی ہے کہ اس آیت میں جو ایام معدودات، وہ فکس ایام، وہ چند دن جس کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے ایام تشریق، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ ہے یہاں اس آیت میں مراد کہ اللہ کا ذکر کرو، بڑائی بیان کرو ان مخصوص معلوم دنوں کے اندر۔ اور وہ کون سے دن ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے، تمہید کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے؟ وہ دن یہ 3 ہیں اندر خاص۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، ابھی آگے آتے جائیں گے فضائل، تو پہلے 10 دن کے بھی آئیں گے، یہ تو 11، 12 اور 13 کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان 3 دن میں تو خاص آیت ہی ہے، وہ 10 دن میں بھی ہے شروع کیے ذی الحجہ کے، لیکن یہ 3 دن میں خاص ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص معلوم ایام کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون کون سے دن ہیں؟ 11، 12 اور 13، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق، کھانے اور پینے کے دن، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، سمجھ گیا؟ تو یہ ایام تشریق جس کو اللہ نے کہا، تو یہ ایام تشریق بھی اسی مہینے میں آتے ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت، جس کو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص ڈیز کے اندر، مخصوص ٹائم کے اندر، مخصوص جو باتیں بتائی گئی، دن بتائے گئے۔ تو یہ جو 3 ہیں، اور اس میں جو ہے 13 ذی الحجہ کی اثر تک جو ہے ایام تشریق ہوتا ہے، تب تک ہمیں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیرات بیان کرنا ہے۔ اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، آپ نے فرمایا جو سب کے لیے عید کے لفظ آپ نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سب عید، ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہیں، اور یہ کھانے پینے کے دن۔ لیکن 9 عرفہ جو حاجی نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں گا، یاد رکھیے، سنت ہے، اور جو حاجی ہے، حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، یاد رکھیے، اس لیے کہا کہ عید کے دن ہے، وہ اس کے لیے کھانے پینے کے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو وہاں